عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان مبارک عید مبارک مبارک سبھی کو عید مبارک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ناظرین، آپ کو بڑا ہی بابرکت اور بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ذوالحج یہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ حرام کی یعنی حرمت والے، عزت والے، تکریم والے مہینے کے ہمیں خوب برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. جیسے رمضان المبارک مقدس مہینہ ہے اور الحمدللہ ہم اس میں عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں. اسی طرح اب ذوالحج کا جو مہینہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا یہ بھی بڑا بابرکت ہے. اس میں عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ روایتوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اس مہینے میں ایک روزہ رکھنا ایک سال کے روزے رکھنے کی طرح ہے، اور اس مہینے کی ہر رات کا قیام یہ لیلۃ القدر میں قیام کرنے کی طرح ہے. سبحان اللہ. اور اسپیشلی جو 10 ڈیز ہیں اسٹارٹنگ کے، یعنی 1 ذوالحج سے 10 تک، یہ تو بڑے ہی بابرکت ہیں. ہم اس کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، لیکن یقین جانے بڑے بابرکت ہیں، اور اللہ پاک توفیق دے ہمیں اس میں عبادتیں کرنے کی. اور اسپیشلی ان کے لیے تو بڑے ہی مبارک ہے کہ جو مکہ معظمہ کی بہاریں لوٹ رہے ہوتے ہیں، اس پاکیزہ سرزمین پر ہوتے ہیں، طواف کعبہ کر رہے ہوتے ہیں، ہاں وہاں صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کو راضی کر رہے ہوتے ہیں. لبیک اللہم لبیک کی صدائیں یہ وہاں پر گونج رہی ہوتی ہے، یہ صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں. پھر وہاں سے وہ مدینہ پاک اسی مہینے میں گویا کہ حاضر ہوتے ہیں. تو یہ تو ان کے لیے تو بڑا ہی بابرکت ہو جاتا ہے. اللہ پاک کرے کہ اس سال بھی دیکھیں اللہ پاک جو چاہے وہ ہو. فلائٹس ابھی بھی جا رہی ہے، کس کے لیے کیا اسباب بن جائے، کس کو اللہ پاک حاجی بنا دے. کوئی یعنی بولتے نا اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے اذن دے دے اور اپنے گھر کی زیارت کروا دے. ہم تو دعا تو یہ کریں گے کہ اسی سال حج کے اسباب بن جائیں، وگرنہ آئندہ سال اللہ پاک ہم سب کو جو یہاں موجود ہیں، جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے ہوں یا سیٹلائٹ کے ذریعے، اللہ پاک آئندہ سال ہم سب کو حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے، مقبول حج کی سعادت عطا فرمائے. ناظرین، یہ پروگرام الحمدللہ بڑا ہی شاندار پروگرام ہونے والا ہے. میں گزارش کروں گا کہ آپ اس پروگرام میں اخیر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے، اور جو موضوع ہے ہمارا، جو پروگرام کی تھیم ہے ہماری، وہ بڑی ہی شاندار ہے اور بہت ضروری بھی ہے. دیکھیں، آپ ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے. دنیا بھر میں مسلمان الحمدللہ یہ اپنے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں. بقرعید جیسے ہی نام لیتے ہیں تو سب سے قیمتی، سب سے بڑی عبادت جو ذہن میں آتی وہ یہ کہ اللہ پاک کی راہ میں کسی بکرے کو، کسی جانور کو قربان کرنا الحمدللہ. اور دنیا بھر میں مسلمان الحمدللہ اس خیر کے کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، اس واجب کو ادا کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. لیکن اسلامی احکام نہ معلوم ہونے کی وجہ سے، علم دین سے دوری کی وجہ سے، جو ضروری مسائل قربانی کی اس سے دوری کی وجہ سے بعض اوقات ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی قربانیاں ضائع ہو جاتی ہے. جی ہاں، ان کا واجب ادا نہیں ہوتا. ان کو بظاہر لگتا ہے کہ جناب چلے ساری پروسیس ہو گئی اور کام ہو گیا، لیکن بعض اوقات چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے یا جناب کوئی ایسی غلطی کر جانے کی وجہ سے کہ جس پر حکم بنتا ہے کہ اس کی قربانی ادا نہیں ہوئی، تو اس طرح کے مسائل میں بندہ گر جاتا ہے. تو آج کے اس اسپیشل پروگرام میں ہماری کوشش ہے کہ ہم قربانی کے ضروری مسائل آپ تک پہنچائیں انشاءاللہ الکریم، اور ساتھ ہی میں قربانی کے فضائل بھی بیان کریں گے، قربانی میں موجود حکمتوں کو بھی بیان کریں گے، فلسفہ قربانی کیا ہے. اور ہاں، چونکہ یہ یوں سمجھے کہ صدیوں سے، بلکہ جب سے اسلام آیا ہے تب سے یہ بات تاریخ میں لکھی جاتی رہی کہ ہر اس عمل پر جس پر مسلمان اکٹھا ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے، اس پر اعتراض ضرور ہوتا ہے کہ یار یہ کیوں ضروری ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں، اور طرح طرح کے اعتراضات پیدا کر کے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش اور سازش کی جاتی ہے، ناکام کوششیں کی جاتی ہے. تو کچھ اس طرح کے اعتراضات بھی ہم لیں گے جو قربانی کے ایام میں چل رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہوتے ہیں،
اور وہ ہمدردی جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم تو ہمدردی والا برتاؤ کر رہے ہیں اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی جگہ یہ کر لیجئے تو کیا حرج ہے. تو انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بتائیں گے اور کچھ عقلی دلائل کے ذریعے بتائیں گے کہ ایکچول میں مسئلہ کیا ہے. ماشاءاللہ پروگرام میں ہمارے آج جلوہ گر ہے، تشریف فرما ہے مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب. ماشاءاللہ حضور آپ کو خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کہوں گا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں. ہمارے اعظم مدنی صاحب بھی ماشاءاللہ پروگرام میں تشریف لائے ہوئے، خوش آمدید، ویلکم. ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھیں. اسپیشلی فضائل قربانی پر انشاءاللہ الکریم اعظم مدنی صاحب آج ہم کو بتائیں گے کہ کیا قربانی کے فضائل ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے علی مدنی صاحب بھی ماشاءاللہ پروگرام کی زینت ہے. علی بھائی کو بہت بہت مبارک. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے، آمین. شاد رکھے، آباد رکھے. تو ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہم آئے ہیں، لیکن انشاءاللہ ڈھیر ساری معلومات آپ تک پہنچا کر ہی ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے. آئیے اس سے پہلے کہ باقاعدہ پروگرام کا میں آغاز کروں اور میں اپنے مہمانوں کی طرف بڑھوں، ان سے سوالات کے جوابات لوں، آپ کے ذہنوں میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس کی معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں ان پرفارمرز کے ذریعے، ان اسرائیل بھائیوں کے ذریعے، ان علماء کرام کے ذریعے. میں درود پاک کی فضیلت آپ کو عرض کی دیتا ہوں. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. تو آئیے اس امید کے ساتھ، نہیں بلکہ امید نہیں، اس یقین کے ساتھ درود پاک میرے ساتھ مل کر پڑھیں کہ میرا پڑھا ہوا درود یہ حضور تک پہنچے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. میں سب سے پہلے اعظم مدنی صاحب کی طرف ہی بڑھوں گا. اعظم بھائی کیا فرمائیں گے آج کے پروگرام کے تعلق سے، اور ساتھ ہی چونکہ اس مہینے میں جو بقرعید کا دن ہے اور ایام نحر ہیں، جن ایام میں قربانی کی جاتی ہے، جانور کو اللہ پاک کی رضا کے لیے، اللہ پاک کے لیے جو قربان کیا جاتا ہے، اس عظیم الشان عبادت کو انجام دیا جاتا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں؟ چونکہ جب بھی ہم کسی چیز کی فضیلت کو سنتے ہیں تو مزید اس کے کرنے میں رغبت بڑھ جاتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے. تو کیا فضائل ہیں قربانی کے؟ اگر آپ اس پر کچھ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پہلے چیز تو یہ کہ ندیم بھائی بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ اتنا پیارا پروگرام آپ لے کر آئے ہیں کہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پروگرام صرف مسائل پر بیس ہوتے ہیں، کچھ صرف فضائل پر بیس ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اس پیارے سے پروگرام نے آپ نے اس کے اندر کئی ساری چیزیں جمع کر دی ہیں. ماشاءاللہ فضائل بھی ہیں، تو پھر فلسفہ قربانی بھی ہے، تو مسائل بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. خاص کر یہ مبارک مہینہ جب آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد آ جاتی ہے، اور اس قربانی کو بھی یاد کیا جاتا ہے کہ زمانے نے دیکھا کہ اتنا پیارا جو رشتہ ہوتا ہے ایک والد کا اپنے بیٹے سے، بیٹے کا اپنے والد سے، لیکن یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جس میں ہوئی اس میں ہی والد کی بھی رضا ہے اور اولاد کی بھی رضا ہے. یا بنیہ کہہ کر جو اتنے پیارے انداز میں پکارا گیا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ قربان کرنے کا حکم دیا ہے، اور بیٹا بھی اتنا راضی کہ وہ بھی لبیک کہہ کر جو ہے وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے. تو گویا یہ مبارک مہینہ ہمیں قربانیوں کا درس دیتا ہے. اور اگر تاریخ اسلام پڑھیں تو الحمدللہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے، محرم الحرام کا مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے کے اندر بھی دیکھیں تو کیا تھا، اس مبارک مہینے کے اندر بھی قربانیاں تھیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی کو یاد کیا جاتا ہے جو آپ نے کربلا کی تپتی ہوئی سرزمین پر سر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اس قربانی کو پیش کیا، اور دنیا نے دیکھا کہ اس جیسی قربانی شاید کسی نے دی ہو. تو اسلامی سال کے پہلے مہینے سے ہی قربانی شروع ہو جاتی ہے. اور اگر اینڈ دیکھیں اسلامی سال کا تو بڑا ہی پیارا مہینہ ہمارے سامنے آتا ہے، ذوالحجۃ الحرام. اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اس عظیم قربانی کو بھی یاد کیا جاتا ہے. گویا کہ کہا جائے کہ اسلام کا دوسرا نام جو ہے نا وہ قربانی ہی ہے. تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ بندہ مسلم جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں قربانیاں ہی دے رہا ہوتا ہے. گناہوں سے بچنے کی قربانی ہوتی ہے، تو جھوٹ نہ بولنے کی قربانی ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے نا عبادت پر کمر بستہ کرنا،
نیکیاں کرنا، گناہوں سے دور رہنا، خواہشات کو قربان کر دینا، تو یہ قربانیاں جو ہیں وہ ایک انسان، ایک مسلمان کے حصے میں آتی ہے. اور یہ بھی بڑی پیاری قربانی ہے جس کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ خاص اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کا اپنے محبوب بندے کی یاد کو لوگوں کے سامنے باقی رکھنے کے لیے اس قربانی کو صاحب استطاعت پر جو واجب کیا ہے، جو فرض کیا ہے، وہ بھی بڑی عظیم قربانی ہے. یہ واجب بھی کیا، پلس یہ چیز بھی ہے ندیم بھائی کہ اس کے فضائل بھی بے شمار ہیں. اگر آپ روایتوں کے اندر دیکھیں تو فضائلوں کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ قربانی جو ہے وہ کس انداز میں بندے کے کام آتی ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے. ایک روایت ہے، حضرت سیدنا امام احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا، اور وہ بھائی جو تھا وہ بڑا غریب تھا، بڑا فقیر تھا، لیکن غربت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کرتا تھا. یہ اس کا معمول تھا. اچھا، اس کے انتقال کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ پہلے تو دیکھا کہ خواب کے اندر قیامت برپا ہو گئی ہے، لوگ نفسی نفسی کا عالم ہے، لوگ اپنی قبروں سے نکل کر جو ہے وہ ایک دم بھاگ رہے ہیں اور افراتفری والا ماحول ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یکایک کہ میرا مرحوم بھائی ایک ابلک گھوڑے یعنی 2 رنگ والے چت کبرے گھوڑے پر سوار ہو کر سامنے آتا ہے. جب وہ آتا ہے اور اس عظیم شان کے ساتھ آتا ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے ہوتے ہیں، بہت سارے جو ہے نا وہ جانور ہوتے ہیں، تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یا اخی ما فعل اللہ بک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ میرا بھائی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. آپ بخشش کا سبب پوچھتے ہیں کہ آخر بخشش کا سبب کیا بنا؟ تو وہ بھائی کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی غریب بڑھیا تھی، میں نے اس کو بنیت ثواب 1 درہم دے دیا تھا. اب آپ دیکھیں مدد کرنے کا کیسا یہاں پر صلہ ملتا ہے. فرمایا گیا کہ ایک دن میں نے کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب 1 درہم دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی کام آ گیا اور وہی بخشش کا ذریعہ بن گیا. اچھا، آپ آگے پوچھتے ہیں کہ یہ جو گھوڑا ہے، یہ جو گھوڑ سوار ہیں، گھوڑے ہیں تمہارے ساتھ، یہ کیسے ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے، وہ میرا بھائی کہتا ہے کہ یہ سب میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں. یعنی جس گھوڑے پر میں سوار ہوں یہ گھوڑا میری قربانی میں سب سے پہلی قربانی ہے. یعنی گویا کہ آپ دیکھیں اس روایت کو اگر سامنے رکھے تو جہاں غریب کی مدد بھی ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہے، وہیں پر جو قربانیاں ہم کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جو جانور قربان کر رہے ہیں، تو وہ ضائع نہیں جا رہی ہے، وہ قیامت کے دن جو ہے وہ سواری کا کام کر رہی ہے، جنت میں لے جانے کا کام کر رہی ہے. تو یہ فضائل ہیں قربانی کے، اور اس جانور کی بھی بڑی فضیلت ہے جو اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا. آپ دیکھیں قرآن پاک کی طرف اگر آپ چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح قرآن کریم کے اندر قربانی کا ذکر ارشاد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ترجمہ کنز ایمان، اور تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. یعنی یہاں پر واضح طور پر فرما دیا گیا کہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے. اب کس پر واجب ہے اس کی جو ہے وہ تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ مفتی صاحب سے سنیں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے. لیکن بہرحال قربانی کو واجب کر کے اس فضیلت سے بھی انسان کو سرفراز کیا گیا کہ وہ قربانی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی دے. اور اس فضائل کو بھی جو احادیث کے اندر بیان کیے جائیں، میں انشاءاللہ اس کی طرف بھی چلتا ہوں. اچھا، وہ بھی آپ سے ہم انشاءاللہ ضرور سنیں گے. ناظرین، یہاں پر آپ کی میں توجہ ذرا دلانا چاہوں گا کہ دیکھیں سب سے ایک ہیبت ناک اور خطرناک کہہ لیں کہ ایک جو دن ہے، قیامت کا دن ہے، پھر حساب و کتاب والا جو دن ہے، اس کی گھبراہٹ کس کو نہیں ہو. ہر خوف خدا رکھنے والے کو، یا جس نے جنت کا تذکرہ سنا ہو، جہنم کا تذکرہ سنا ہو، تو وہ یقیناً یہ چاہے گا کہ اس حساب کتاب سے میں راحت پالوں، میں بس بچ جاؤں اور آگے نکل جاؤں، وہ دن کی سختیاں مجھ پر نہ ہوں. تو جہاں بہت ساری عبادتیں ہیں، وہیں پر ایک اہم ترین گویا کہ عبادت کے ذریعے ان سختیوں سے بچا جا سکتا ہے. آسانی سے پل صراط سے گزرنے کا ایک راستہ ہم کو مزید آج مل گیا کہ اگر ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے اگر ہم قربانی کریں تو الحمدللہ وہ پل صراط سے گزرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، سختیوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے گا. تو یہ ایسا ہی نہیں کہ آپ نے قربانی کری اور جناب کچھ چھوٹا موٹا ثواب مل گیا اور ختم ہو گیا. اچھا، ویسے ثواب تو چھوٹا موٹا ہوتا ہی نہیں ہے، چھوٹا سا ثواب بھی ہو تو وہ یقین جانے کہ وہی مغفرت کا سبب ہو سکتا ہے، ان معنوں میں کہ جناب ثواب چھوٹا بڑا کیا ہوگا. ہاں، لیکن یہ کہ اتنی بڑی فضیلت کی جناب پل صراط سے آسانی سے گزر جانا، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہی جو جانور جو اللہ پاک کی راہ میں ہم نے یہ قربان کیا ہے، اسی کے ذریعے سے جناب گزر جانا، وہی گزرنے کا سبب بن گیا. تو سبحان اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اینڈ ہے
اس فضیلت کے لیے. مزید بھی جو روایتیں ہیں اور مزید بھی جو احادیث انشاءاللہ اس کو بھی پروگرام میں ہم شامل کریں گے. میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب کے لیے ہم کچھ ضروری سوالات بھی لے لیں اور جو آڈیوز وغیرہ ہمارے پاس موجود ہے میں چاہوں گا کہ اس کو پلے کیا جائے. کیا ہم سے سوال کیے جا رہے ہیں اور آج کے پروگرام میں کیا امپورٹنٹ سوالات ہیں؟ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اشرف اتاری جھانسی ڈویژن ڈسٹرکٹ جالون سے. میرا سوال ہے قربانی کرنے والا ناخون نہ کاٹے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ صحیح ہے مفتی صاحب. یہ جو ایام جیسے ہی آتے ہیں تو میسج بھی وائرل ہوتے ہیں, ریمائنڈرز بھی چلائے جاتے ہیں کہ جس پر قربانی واجب ہیں وہ اپنے ناخون نہ کاٹیں. تو اس کا یہ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, جو قربانی کرنا چاہتا ہے یہ اسی کے لیے ہے یا نہیں ہے, یا جو قربانی نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے کیا ہے؟ ذرا تفصیل سے اس کو بیان فرما دیں. حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث پاک, وہ حدیث یہ ہے کہ جب عشر رحمت آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال و کھال کو بالکل ہاتھ نہ لگائے. یہ حدیث پاک ہے. جی. اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں یعنی جو امیر وجوباً یعنی جس پر قربانی واجب ہے, یا فقیر نفلاً جی, یعنی جس کے اوپر واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کر رہا ہے, جی, قربانی کا ارادہ کرے, وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن, بال اور مردار خال وغیرہ نہ کاٹے, جی, تاکہ حاجیوں سے قدر مشابہت ہو جائے. واہ. اب یہ کیسے کہ وہ لوگ جو احرام میں حجامت نہیں کر سکتے ہیں, جو حج کے لیے گئے ہیں, جی, حالت احرام میں جو ہوتے ہیں نا, تو وہ ناخن نہیں کاٹ سکتے, جی, وہ بال نہیں کٹا سکتے, جی, وہ منہ زیر ناف نہیں کاٹ سکتے, وہ مونچھیں نہیں بنا سکتے, داڑھی مڈانا تو ہمیشہ منع ہے لیکن اس حال میں نہیں مڈا سکتے, ہاتھ پیر کے ناخن نہیں کاٹ سکتے. تو یہ قربانی تاکہ وہ لوگ احرام میں حجامت جس طرح نہیں کر سکتے, اس طرح کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ قربانی کے ہر بال, ناخن وغیرہ جہنم کی آزادی کا فدیہ بن جائے. کیا بات. لیکن ایک چیز یہ یاد رکھنے کی ہے کہ یہ حکم جو ہے استحبابی ہے, یعنی مستحب ہے, ٹھیک ہے, وجوبی نہیں. حتی الامکان مستحب پر بھی عمل کرنا چاہیے, ثواب ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. لیکن اگر کسی نے ناخن یا بال کاٹ لیے تو گناہ بھی نہیں. اصل میں ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ اس پہ یعنی وہ کبھی کبھی مستحب کام کو بہت زیادہ ترجیح دی. مستحب کام کرنا چاہیے اور بالکل قربانی میں بھی یہ کرنا چاہیے جو کر رہے ہیں. جی. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دم ناخن وغیرہ سارے ایک ذی الحجہ سے پہلے کاٹ لیں گے. جی. لیکن جہاں قربانی ہوئی اس کے بعد سنت نبوی, داڑھی رکھنا سنت ہے, ہاں, لیکن 10 دن تک قربانی گڑبڑ نہ ہو جائے, وہ داڑھی نہیں کاٹا اور 10ویں ذی الحجہ کو قربانی ہوئی, سب سے پہلے شیونگ کرانے پہنچ گیا. جیسے رمضان میں وہ تو مفتی صاحب عید کا چاند نظر آنے کے بعد بولے چلے رمضان میں نہیں کرنا ہے, عید کا چاند نظر آ گیا مطلب ساری چیزیں جو ہے نا رخصت ہو گئی. اللہ. تو البتہ کسی نے اگر اس بیچ میں بھی ناخن کاٹ لیا تو گناہ نہیں ہے, بال کاٹ لیا تو گناہ نہیں ہے, قربانی میں کوئی خلل بھی نہیں ہوتا. جی. لیکن قربانی کرنے والے کا حجامت نہ کرانا بہتر ہے, لازم نہیں. جی. اور کیا کہتے ہیں یہ اچھوں کی نقل ہے, مشابہت ہے. اور حدیث پاک میں ہے, مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو قربانی نہ کر سکے, ایک تو یہ تھا جو قربانی کرے ان لوگوں کے لیے, جو قربانی نہ کرے اس عشرہ میں حجامت نہ کرائے. جی. بقرعید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ قربانی کا ثواب کمائے گا. جی. جی. اب لیکن یہ تو ایک مسئلہ شرعی ہوا کہ قربانی کے ناخن کاٹنا چاہیے کہ نہیں کاٹنا چاہیے, قربانی جو کر رہا ہے ان کے لیے کیا حکم ہے, اور جو قربانی نہیں کرنا ہے جن کو جو صاحب نصاب نہیں ہے ان کے لیے یہ حکم ہے. لیکن بعض صورتیں ایسی ہے کہ مثال کے طور پر 40 دن ہو گئے ہیں ناخن نہیں کاٹا ہے, تو اب ایسی صورت میں 40 دن سے ناخن بڑھائے رکھنا یہ ناجائز ہے, یہ منع ہے. اب اگر یا منہ زیر ناف ہے, اب 40 دن پورے ہو جا رہے اسی بیچ میں, جی, تو ایسی صورت میں یہ سب کام کرنا لازم و ضروری ہے.
اور ناخن کاٹ لینا ضروری ہے، جی بال دور کر لینا ضروری ہے، تو اس کو حکم عدولی نہیں کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ شریعت کے خلاف کام کیا۔ کیا بات، اسی طریقے سے جو عمرہ کرنے کے لیے گئے، جی حج کرنے کے لیے گئے، اب حج کرنے کے لیے جو گئے تو حج تمتع اگر کر رہے ہیں وہ، جی تو اب حج تمتع کرنے کے لیے مثال کے طور پہ آج صبح کی فلائٹ سے گئے جی یا کل صبح فلائٹ سے جائیں گے، جی تو اب وہ ظاہر ہے ان کو عمرہ کرنا ہے، اب عمرہ کریں گے تو پہلے طواف کریں گے، پھر صفا مروہ کی سعی کریں گے، صحیح ہے، اب اس کے بعد ان کو بال منڈانا ہے۔ جی اب وہ سوال کرتے ہیں لوگ کہ یہ تو 10 دن نہیں کٹا سکتے، تو اب ہم کیا کریں، حج کے بعد کٹائیں؟ نہیں، اب ان پہ یہ واجب ہے کٹانا، بال حلق یا تقصیر واجب ہے ان پر۔ تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں، تو شرعی طور سے یہ عمل کرے اگر کوئی تو مستحب ہے، صحیح کرنا چاہیے، اچھی اچھی نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ ثواب بھی اچھا مفتی صاحب، ملے گا۔ اس سے کتنی ایک اچھی بات یہ بھی ہم کو ایک اصول معلوم پڑ گیا نا کہ اچھوں کی نقل یہ اچھی ہوا کرتی ہے، تو ہر معاملے میں اگر جو کام ایسا ہے کہ جو جائز ہیں، بہتر ہیں، اگر ہم کسی کی نقل کرتے ہیں اور اس نیت سے کہ یار یہ اچھا کام ہے اور فلاں نے کیا ہے، تو یقیناً یہ مزید اس کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے اور یہ ترغیب بھی ہمارے یہاں پر موجود ہے۔ جیسے کئی سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اپنے بڑوں کو دیکھ کر رہے ہوتے ہیں، بالخصوص جو معظمان دینی ہیں، جو دینی ہماری شخصیات ہیں، ان کے کسی عمل کو اگر ہم کاپی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ عمل ایسا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی لے جانے بس والا یہی ہے، چیز اس میں نظر کر لینی چاہیے کہ وہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ جی جیسے ایک عام آدمی، ایک پڑھا لکھا کم ہے، اس کو شریعت کی اتنی معلومات نہیں ہے، اب وہ کوئی ایسے پیر صاحب ہے جو خود شریعت کے مطابق نہیں چل رہے، جی اب اگر اس نے دیکھ لیا کہ ہمارے فلاں پیر صاحب تو وہ 10 انگوٹھیاں پہنے ہوئے 10 انگلیوں میں، تو اب یہ ان کی یہ اس کی نگاہ میں بھلے وہ اچھے ہیں جی لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ اچھے نہیں۔ صحیح ہے، یعنی اچھوں کی نقل کے لیے بھی اچھا ہونا ضروری ہے، اچھوں کا بھی۔ اور اس کا ایسا اچھا ہونا ضروری ہے جس کو شریعت نے اچھا کہا ہو، اچھا صحیح ہے، ٹھیک جی۔ ہے، اس اچھے کی نقل اچھی ہے جس کو شریعت نے اچھا کہا ہو، شریعت نے اس کو برا کہا اور اپنے آپ کو وہ جناب بولتا نا کہ اٹک پٹانگ کر کے بھی جو بھی اس کو کرنا ہو وہ اپنے آپ کو اچھا کہے تو وہ اچھا بہرحال نہیں ہے۔ اچھا ایک اور سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سب سے عرض ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا ضروری ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اور لوگ کنفیوز بھی رہتے ہیں کہ کسی کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یار لاکھوں ہوں اور بچا ہوا وہ بھی سیونگ ہے اکاؤنٹ میں تب جا کے کچھ ہوں گی، تو ذرا یہ بھی کلیئر ہو جائیں۔ یہ تو ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے کہ زکوٰۃ اور قربانی، اس معاملے میں ہیلے بہانے راستے بہت نکالے جاتے ہیں۔ قرضہ ہے اور بس ارے میں تو قرض دار ہوں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ قرض دار کس طرح کا ہے، جی ہے نا، مائنس میں قرض دار ہے کہ پلس میں قرض دار ہے۔ یعنی بات سے مثال دے دیتا ہوں تاکہ کسی کو کنفیوز نہ ہو۔ جی جی مثال کے طور پر کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور 5 لاکھ روپے کا قرض ہے، تب بھی تو 5 لاکھ سیونگ ہے اس کے پاس، یہ مال تجارت ہے یا اور دوسری چیزیں ہیں، تو صرف قرضہ ہونا کافی نہیں ہے نا۔ ہاں وہ قرضہ جو واقعی بالکل اس کو مائنس میں لے آیا، جی اب اس کے پاس نہ مال رہ گیا نہ دیگر چیزیں رہ گی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ خیر، آپ کا جو سوال تھا مالک نصاب ہونے سے مراد یہ یعنی مالک نصاب پر قربانی واجب ہے، اب مالک نصاب ہے کون؟ جی تو مالک نصاب سے مراد اس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال جی یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو۔ اچھا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو اور اس پر اللہ عز و جل کا یا بندوں کا قرض نہ ہو جسے ادا کرنے سے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر مثال کے طور پر کسی نے کے اوپر 2 لاکھ روپے تو ہے لیکن 3 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، اب اگر وہ 2 لاکھ ادا کرتا ہے تو 1 لاکھ روپے کا مزید مقروض ہے، یا 2 لاکھ روپے ہی قرض ہے، 2 ہی لاکھ روپے موجود ہے، اب وہ ادا کر دیتا ہے تو اب اس کے پاس وہ کچھ بھی نہیں رہا، تو اب ایسی صورت میں وہ نصاب ہی باقی نہیں رہا اس پہ، تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہے، ورنہ اگر موجود ہے نصاب تک پہنچ رہا ہے تو قربانی واجب ہے۔ حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں جو جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے، جی
اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید دشواری ہو سکتی ہے، جی جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق علماء کو کتابیں، جی پیشے سے متعلق کوئی بڑائی ہے، مزدور ہے تو اس کے اوزار. ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ ساری چیزیں حاجت اصلیہ کی تعریف پیش نظر رکھی جائے تو ہمارے گھروں میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو حاجت اصلیہ میں داخل نہیں ہوتی ہیں، لیکن اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ کے برابر پہنچ گئی تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی. جیسے گھروں میں بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ برتن وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں، رکھ دیے جاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسے سامان ہوتے ہیں جو استعمال نہیں ہوتا ہے، یا مثال کے طور پر موبائل ہے، اب وہ 1 یا 2 موبائل استعمال ہو رہا ہے، باقی رکھا ہوا ہے، قیمت اس کی اچھی خاصی ہے. صحیح ہے. یا ایسا کوئی سامان ہے جو 2 گھر ہے، ایک مکان کیا کہتے ہیں رہ رہا ہے، دوسرا خالی پڑا ہے، یا سادی زمین ہو، یا گرمی سردی کے لیے الگ الگ مکان بنا کے رکھے. آج کل تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے جی تو اگر یہ ساری چیزیں نصاب تک پہنچ جائے گی تو قربانی بھی واجب ہو جائے گی. صحیح ہے. اچھا ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کر دیا، لیکن مفتی صاحب اگر ہم یہ مشورہ دیں ناظرین کو کہ اگر ہم اپنی جو بھی ایک کنڈیشن ہے، سچویشن ہے، اگر کسی عالم دین سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اپنا یہ نہیں بتانا چاہتے کہ میرے پاس کتنا جمع ہے تو ایک جنرل سوال کر لیں کہ مفتی صاحب، عالم صاحب جو اوتھینٹک عالم ہو، عالم دین ہو. اچھا ہر مسجد کا امام عالم دین نہیں ہوتا، تو عالم ہو یا مسجد کا امام عالم نہیں ہوتا، اور عالم ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر مسائل بتانے کی مسائل صلاحیت نہ ہو. بتانے کی، یعنی ہر عالم بھی فقہی مسائل کے سوالات کے جوابات دے دے، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. بہرحال اگر مفتی صاحب کے پاس آپ جائیں اور ایک جنرل سوال کر لیں، مفتی صاحب کسی شخص کے پاس اتنا مال ہے، یہ چیزیں ہیں، آپ بتائیں قربانی واجب ہے نہیں ہے، تو مفتی صاحب جو بتائیں اس پر جو ہے نا وہ عمل کر لینا چاہیے، تو انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ بہتری ہوگی. میں علی مدنی صاحب کی طرف بھی بڑھوں گا. علی بھائی، جیسے ہی یہ ذوالحج کا مہینہ آتا ہے، بقرعید کے ایام آتے ہیں، تو ایک شوشہ چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ او جی یہ قربانی کرنا تو نہ جانوروں پر ظلم کرنا ہے. آپ تو جانوروں پر ظلم کر رہے ہوتے ہو، تو یہ ظلم کرنا جانوروں پر، ان کو قربان کرنا، یہ کہاں کی عبادت ہے، یہ کیسا انصاف ہے؟ تو اس طرح کے جو اپنے آپ کو ہمدرد بن کر لوگ جو پیش کرتے ہیں اور یہ جملہ جو کہتے ہیں، تو آپ ایسوں کو کیا جواب دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد. سب سے پہلے تو ندیم بھائی، یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں نا، یہ کوئی ایسا نہیں کہ آج کا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی ابھی 10-15 سال پہلے سے چیز شروع ہوئی ہے تو بھئی یہ نیا کام کیسے آ گیا. لوگ کہتے ہیں نا نیا کام کہاں سے آ گیا ہے، تو یہ نیا کام نہیں ہے، بلکہ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے نا تو دنیا کے سب سے پہلے جو انسان ہوئے ہیں جناب حضرت آدم علیہ السلام، انہی کے زمانے سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا. کیا بات ہے. تو یہ یعنی کہ کسی کو یوں بھی اعتراض کرنا نہیں بنتا ہے کہ یار یہ تم نے کوئی نیا کام شروع کر دیا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت حابیل اور دوسرا جو قابیل تھا، ان کے درمیان ایک معاملہ ہوا تھا کسی چیز کو لے کر کے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا تھا دونوں بیٹوں کو کہ تم اپنی قربانی رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کرو. تو حضرت حابیل نے جو ہے وہ ایک جانور جو ہے پیش کیا، اور قابیل نے جو ہے نا کچھ گندم وغیرہ پیش کیا. چونکہ اس زمانے میں قربانی کا انداز یہ ہوتا تھا کہ کسی پہاڑ پر وہ سامان رکھ دیا جاتا تھا، اور جس کی قربانی اللہ کو منظور ہوتی تھی، مقبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کی قربانی کو اچک لیتی. تو حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک جانور تھا وہ اس انداز سے قربان ہو گیا. پھر آپ مزید اگر دیکھیں تو وہ قربانی وہاں سے سٹارٹ ہوئی، آگے چلتے چلتے نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا، تو طوفان نوح کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام نے باقاعدہ قربانیاں کی اللہ پاک کے شکرانے میں، اور دیگر جو ہے نا وہ قربانیوں کا سلسلہ کیا. پھر اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی تو شکرانے میں آپ نے بھی جو ہے وہ کئی جانور قربان کیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا ہم تذکرہ خیر کر ہی رہے ہیں، انہی کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے. انہوں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو اس راہ میں قربان کرنے کی سوچی. پھر آگے جو ایک سمجھیے پورا واقعہ ہوا. اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیں تو آگے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے قربانی کی، اور یہ قربانی جو اس وقت سے چلی تھی دنیا کے یعنی سمجھے کہ انسانوں کی ابتدا سے یہ کام شروع ہوا، اور آج تک صدیوں کی صدیاں گزر چکی ہیں، چلتا چلا آ رہا ہے. اچھا یہ تو میں نے آپ کو جو چیز بتائی نا، یہ تو ایک اسلامی تاریخ تھی نا،
मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ की हैं वो थी, वो तो ठीक है, एक मुसलमान तो उसको मानता है। तो अब जो एतराज़ करता है कि भाई ये मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं, उनसे मेरा ये सवाल है, क्या ये जो सारे मामलात कर रहे हैं, से मुसलमान ही कर रहे हैं? अच्छा, कुर्बानी के दिन हैं कितने? 3 दिन है, ठीक है। अब ये भी एक सवाल है कि ये सवाल कुर्बानी के दिनों में ही क्यों पैदा हुआ? आप कहते हैं ठीक है भाई 365 दिन है, 365 दिन में सिर्फ 3 दिन हम बाकायदगी के साथ मुसलमान कुर्बानी करता है ना, जो एक उसके अहकाम है, वो चीज़ें हैं 10 ज़ुल्हिज्जा, 11 ज़ुल्हिज्जा और 12 ज़ुल्हिज्जा। उसके अलावा 365 में से आप 3 दिन निकाल दें, 362 दिन बचते हैं। अब 362 दिन में तो हर कोई कर रहा है जी। यानी आप देखें, हम चूंकि हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में चूंकि सिर्फ मुसलमान ही नहीं रहते हैं, बल्कि यहाँ कई सारे मज़ाहिब अपने अपने एतबार से इबादत करते हैं और यहाँ सारे मामलात होते हैं। तो हर मज़हब वाले में अगर आप गौर करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ उनके यहाँ भी कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है। सही। उनके यहाँ पर भी है, वो भी जो है ना वो जानवरों को काटते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो एतराज़ वहाँ क्यों नहीं? तो पता ये चला नदीम भाई कि असल मसला कुर्बानी से नहीं है, कुर्बानी से मसला नहीं है, असल दर्द कुछ और ही है। अब आप देखें, अगर आप बाहर निकल जाएं, मुंबई में भी या कहीं भी आप चले जाएं, तो जहाँ जहाँ मुसलमानों की दुकानें हैं, बकरे जहाँ ज़बा होते हैं और जो गोश्त की दुकानें हैं, तो दीगर मज़ाहिब वालों की भी दुकानें हैं, और वो भी खुशदिली से करते हैं, उनको एतराज़ नहीं है। कई लोग जो दूसरे मज़ाहिब वाले हैं, वो कुर्बानी यानी अपने हिसाब से जो जानवर काटते हैं, वो उनके यहाँ पर उनको कोई एतराज़ नहीं है। जब उनके यहाँ पर होती है, अब दीगर जो तीसरी पार्टी है जिसको फ़कत एतराज़ इस्लाम से है, वो इस तरह की बातें करते हैं और इस चीज़ को उठाकर लोगों को अल्लाह तबारक व तआला और दीन से दूर करने की यूँ कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसके अंदर आप गौर कीजिए, जिनको है इससे एतराज़, वो अगर आप देखेंगे ना, तो इन्हीं जानवरों की बनी हुई कई चीज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर इतना दर्द है भाई, अब मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, यानी इनका एक दर्द क्या होता है जो जाहिर करते हैं कि ये जानवरों पर जुल्म है, फिर तो जानवरों पर जो सवारी होती है वो भी बंद कर देनी चाहिए जी। क्योंकि अब जाहिर है एक 50 किलो का आदमी जब बैठेगा तो उसको दर्द तो होता है उससे भी, तो फिर तो ये भी बंद कर देनी चाहिए। फूड का जमाना है तो बंदे 100 से ज़्यादा होने लगे हैं जी जी, तो वो भी चीज़ें हैं। अब ये भी एक जाहिर है उस पर जो ये चीज़ें हैं। फिर आजकल भी आप देखें, इतना फास्ट अब तो मॉडर्न ज़माना हो चुका है और सारी चीज़ें इतनी फास्ट हो चुकी है, उसके बावजूद भी आज भी कई इलाकों में बोझ ढाने के लिए गधों का या इस तरह दीगर जानवरों का, घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर तो ये भी जुल्म है, ये भी रुकना चाहिए। यानी फ़कत कुर्बानी के 3 दिन ही एक तो एतराज़ है, और एतराज़ है तो वो कुर्बानी के जानवरों पर ही है। अगर है तो भी सब पे होना चाहिए ना जी, बाकी पर आप क्यों नहीं करते हैं? फिर आप देखिए, जिन जानवरों का यहाँ पर कुर्बानी हमारे यहाँ की जाती है, उन्हीं जानवरों से बने हुई कई सारी चीज़ें मार्केट्स में बिकती है। कई जैकेट्स जो है वो इन्हीं की खालों की बहुत सारी चीज़ें होती है। ये जो एतराज़ करने वाला है ना, शायद हो सकता है कि अगर ये कोई जैकेट पहनता हो और थोड़ा चेक करे, तो वो उसी ने किसी जो है वो जानवर की कुर्बानी की गई और इसी का इस्तेमाल किया होगा। अपने जूते अगर देख लें, अपनी जो है ना वो सर पर रखने वाली टोपी देख लें, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन जानवरों से इस्तेमाल की जा रही है। अगर वाकई इतना दर्द है तो इन चीज़ों से फिर बंदा दूर हट जाए। तो पता ये चलता है नदीम भाई कि जो कुर्बानी पर होने वाले इस तरह के जो एतराज़ात हैं, उसमें मकसद जो है ना बंदे का है वो अल्लाह तबारक व तआला से दूर करना और मुसलमानों पर एक इल्ज़ाम लगाना। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इसमें जी जी, असल में कुर्बानी के साथ साथ गोश्तखोरी पे भी एतराज़ होता है जी जी। तो कुर्बानी गोश्तखोरी तकरीबन ये होता है। एतराज़ का यानी अंदाज ऐसा हो गया कि किसी ने कहा कि कोई शख्स एतराज़ कर रहा था कि ये कुर्बानी करना जानवरों पर जुल्म है, और ये एतराज़ भी वो उस वक्त कर रहा था जबकि वो चिकन बिरयानी खा रहा था। हाँ, चिकन बिरयानी खाते खाते एतराज़ कर रहा था कि ये जानवरों पर जुल्म है, जानवरों पर जुल्म। और ये गोश्त यानी एक मुसलमानों के लिए गोश्तखोरी का इल्ज़ाम लगता है। हालांकि आप अभी जैसे हमारे अली भाई ने बताया कि गोश्त की कैसी कैसी दुकानें हैं, और आप देख ले दुनिया में, बाजार में जाके देख ले किसकी कितनी दुकानें। अच्छा मुफ्ती साहब, एक दूसरी चीज़ ये भी है, मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाहि ताला ने जो लिखा है कि दरअसल ये जानवरों पर जुल्म नहीं बल्कि इनके साथ इंसाफ है। इंसाफ इस सूरत में है कि देखिए इनकी तादाद ना, अगर ये इन चीज़ों में इस्तेमाल ना अगर इनको किया जाए तो इनकी तादाद इतनी बढ़ जाएंगी कि शायद इनका जिंदा रहना इन पर जुल्म हो जाएगा। इनकी देखभाल करना, इनको संभाल के रखना। सही कहा। अब आप देखिए इतनी ज़्यादा तादाद दुनिया में, आप देखें कि मक्का मुअज़्ज़मा में कितने लाखों लाख हाजी जाते हैं, कितनी कुर्बानियाँ होती हैं, लेकिन आप देखें कि अगर ये सिस्टम रोक दिया जाए तो ये जानवरों का क्या होगा भाई? इसको कौन संभालेगा? यहाँ इंसानों के रहने के लिए जगह नहीं है, तो ये जानवरों को कौन संभालेगा? और मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी मिसाल दी है कि देखिए ये भी फितरत है, इस्लाम ना दीन फितरत है। अल्लाह पाक जो करता है, जो हुक्म देता है, वो बिल्कुल ऐन मुताबिक ही देता है। जो नदीम अली भाई ने कहा था कि अल्लाह ताला की तख्लीक जो है,
फितरत, हम्म ये फितरत के मुताबिक अल्लाह ताला ने यानी देखिए आप जानवरों को देख लीजिए, मुख्तलिफ किस्म के अल्लाह ताला ने जानवर पैदा फरमाए, जी चाहे जो गोश्त खाने पर एतराज़ करते हैं जी वो लोग या वो ममालिक, हम्म उनके यहाँ शेर नहीं पाले जाते, पाले जाते हैं, क्या खिलाते हैं? क्या खिलाते हैं? घास। बोले मेरा शेर तो घास बोले खाता भाई, है। बेहतरीन घास उनको खिलाई जाए, बोले शेर जी समझ जाओ आपको घास ही खाना है। हम बस वेज खिलाएंगे आपको, नॉन वेज नहीं खिलाएंगे। उसी को खा जाएगा फिर वो। अच्छा मुफ्ती साहब, ये एक और मुफ्ती साहब ने जो फिर बात लिखी ना, वो बड़ी कमाल की लिखी कि देखिए आप समझिए, अल्लाह पाक ने जो जानवर बनाए उनमें से एक कुत्ता भी है, डॉग भी है, यानी डॉगी भी है। अच्छा, जो कुत्तियाँ होती है ये कितने बच्चे देती है? कि एक साथ 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे भी देती है, यानी कसरत से इसके बच्चे होते हैं। और इधर बकरी के बच्चे आप देख लें तो 2, 3, 4, इससे ज़्यादा मैंने सुना नहीं। अब उधर इतने ज़्यादा बच्चे देने के बावजूद भी आप देखिए कि इनकी तादाद कितनी दुनिया में, और इनकी तादाद यानी कम पैदाइश होती है लेकिन फिर भी इनकी कसरत कितनी है। तो अल्लाह पाक ने अगर ये हुक्म दिया है, यानी जो हलाल जानवर हैं इनमें अल्लाह पाक ने कसरत भी इसी वजह से दी है कि इनका इस तरह इस्तेमाल किया जाए और आगे जाहिर है ये बरकत है। ये जो अभी एक इतराज़ का जवाब माशाल्लाह अली भाई ने दिया, इसी से मिलता जुलता एक इतराज़ ये भी किया जाता है, चलें आपने इबादत ही करनी है तो आप ऐसा करें कि उस पैसे को गरीबों में तकसीम कर दें। भाई गरीबों में तकसीम कर दें, उनका फ़ायदा हो जाए। तो अगर आप बेसिकली कुर्बानी को देखें ना, तो कुर्बानी के अंदर जो गरीबों के लिए फ़ायदे हैं कमाल है। और जो एक मुल्की एतबार से जो इकनॉमी का मामला होता है, एक मुल्क की मालियत का मामला होता है, उसके अंदर भी बहुत बढ़ोतरी हो रही होती है। अब देखें ना, शहरों के अंदर जो जानवर लाए जाते हैं, मंडी के अंदर बाकायदा बेचे जाते हैं, तो ये कहाँ से आते हैं? गाँव देहात से आ रहे होते हैं। और गांव देहात में भी जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो सालों साल उनको परवरिश का मामला होता है और उनकी देखभाल का मामला होता है। वो इस उम्मीद पर कि ये शहर में जाएगा और कुर्बानी के लिए कोई अमीर इंसान ख़रीदेगा, अमीर की जेब से पैसा निकल कर गरीब की जेब में आएगा, तो गोया यूँ भी गरीब की मदद ही है। अब आप देखें, चलें ये तो कुर्बानी जानवर बेचने का मामला हो गया। अब शहर से, गांव से शहर की तरफ जो है वो कुर्बान गाह की तरफ जो है वो जानवरों को ले जाना, एक अच्छा खासा जो है ना लाने ले जाने में गाड़ियों का इस्तेमाल, फिर उसके लिए बाकायदा लोगों को रखना, यानी टेम्परेरी तौर पे बहुत सारी जॉब निकल आती हैं, बहुत सारे लोगों को कारोबार मिल जाता है। तो ये भी लोगों की मदद ही है। अब ये जो माशाल्लाह जैसे अली भाई ने फरमाया कि जिस तरीके से उसके गोश्त से फ़ायदा उठाया जाता है, वैसे ही उसके चमड़े से फ़ायदा उठाया जाता है। कई चमड़ों से कई कंपनियां चल रही होती हैं, उन कंपनियों के वर्कर को रोज़गार मिल रहा होता है। तो ये सब क्या है? ये भी अल्लाह तबारक व तआला की प्रोसेस में आप देखेंगे ना तो गरीबों ही का फायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो जानवरों को पालने वाले गरीब होते हैं, आप देखें अक्सर देहाती वहाँ से बकरे आ रहे होते हैं, जानवर आ रहे होते हैं। अच्छा, इनकी घास का जो मामला होता है, खिलाने का जो चारा होता है, वो आपको गरीब किसान नजर आएंगे, यानी वहाँ से लेके। अच्छा, फिर ये मार्केट्स में जाते हैं, ड्राइवर्स को जिस गाड़ी में आ रहा है उनके लिए खर्चा। अच्छा, जहाँ ये हाट वगैरह लगे होते हैं वहाँ पर गरीब लोग कई सारे काम कर रहे होते हैं, पानी की बोतल बेचने वाले हैं, वहाँ चाय की होटल वाले हैं। अच्छा, वहाँ डीलिंग करवाने वाले भी तकरीबन समझे कि इस तरह के लोग होते हैं। फिर आगे आप देखते रहे ना तो आगे आपको अच्छा वो को टैक्स मिलता है बाजारों में। जैसे बम्बई में देवनार का बाजार भरता है जी, तो वहाँ बाज़ाब्ता पर्ची कटाना होता है, लाना ले जाना, दोनों सारी चीजें। तो ये गवर्नमेंट को भी इसका फायदा होता है। अच्छा, घुंघरू बेचना मुफ्ती साहब, जो सजावट वाली चीजें हमारे यहाँ भी ना कि जानवर को सजाया जाता है, दूल्हे की तरह बनाया जाता है, तो वो भी बेचने वाले उनका भी काम हो जाता है। जानवर ही कुर्बान क्यों करना है? तो इस रिवायत से उसका जवाब जो है वो सामने आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, हुजूर फरमाते हैं कि इंसान बकरा ईद के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो अल्लाह को कुर्बानी करने से ज़्यादा प्यारी हो। यानी इस दिन ठीक है दूसरी इबादतें भी हैं, नमाजें भी हैं, तलावतें भी हैं, तो दीगर इबादतें भी हैं, लेकिन अय्याम नहर के अंदर जो कुर्बानी का सवाब है, हदीस पाक के अंदर फरमाया गया कि इंसान बकरा ईद के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो अल्लाह तबारक व तआला को कुर्बानी से ज़्यादा प्यारी हो। सबसे ज़्यादा जो प्यारी है इन अय्याम में वो कुर्बानी है। अच्छा, फिर ऐसा शख्स जो है आजम भाई कि जो अगर मुसलमान है और ये कहता है कि यार नहीं कुछ और कर लेना चाहिए, लेकिन इसकी अपनी लाइफ देखें तो अगर इसको कहा जाए कि आपके घर में जितने फंक्शन है ना सब बंद करो, सारा माल जो है ना वो बेटे की शादी हो तो कोई खाना करने की हाजत नहीं है, सारा शादी का खर्चा जो है ना गरीबों पर तकसीम कर दो, तो अब इसको समझ में आएंगे नहीं ये तो करना पड़ता है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तो जनाब अपनी जब बात आए तो अपना और जब दूसरी चीजें आए तो जनाब नहीं ये नहीं होना चाहिए। असल में क्या है ना नदीम भाई, हर चीज़ का जवाब नहीं होता है। कई लोग इन चीज़ों को ले आते हैं, यानी गरीब की मदद कर दो। मिसाल के तौर पर अब कोई डॉक्टर किसी को बनना है,
ٹھیک ہے, اس کے پاس رقم ہے کچھ 3-4-5 لاکھ روپے, اس کو اس کی فیس جمع کروانی ہے. جی. آپ کو اس سے آ کر کہے کہ یار تم جو ہے نا وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو, Confirm یہ تو ہے رقم نہیں جو ہے کہ نا بنو کسی گے نہیں غریب کو دے بنو دو, گے. ہاں, یہ رقم کسی غریب کو دے دو. تو بھائی اب غریب کو رقم دینے سے ڈاکٹر تو نہیں بنے گا. وہ جس کام کے لیے, جو جس مقصد کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے, اس میں جو ایفرٹس لگنے وہ لگیں گے. اب پیاری کسی کو اسٹوڈنٹ اسکول میں جا رہا ہے پڑھنے کے لیے, اس کو کتابیں خریدنی ہے, کتابیں آئیں گی پیسوں سے. اب آپ کہیں کہ یہ جو پیسے آپ غریبوں کو دے دو, آپ تو پڑھ لو گے ویسے ہی یار. تو بھائی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہاں پر کتابیں اس کو چاہیے ہوں گی. جی. تو اسی طریقے سے قربانی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے. اس کو پانے کے لیے جو حدیث پاک بیان کی نا, انسان کتنا ہی بڑا اچھا نیکی کا کام اس دن کر لے, جی, لیکن جی. جو ثواب اس کو قربانی سے ملنا ہے وہ کسی اور سے نہیں ملنا ہے. صحیح تو ہے. اس لیے مسلمان قربانی کرتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. چلے بیک ٹو بیک اور سوالات مفتی صاحب کے لیے دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرا نام عادل انصاری ہے اور میں بلرام پور ڈسٹرکٹ سے بول رہا ہوں. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے, قربانی کا وقت کیا ہے؟ جی مفتی صاحب, قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی تو کس پر واجب ہے وہ بیان ہوا تھا. جی. تو اگر جس پر واجب ہے اس شخص پر قربانی 10 ذوالحجۃ الحرام, یعنی جس کو ہم قربانی کا دن بولتے ہیں نا, بقرہ عید کا دن جس کو بولتے ہیں, بڑا دن, بڑا قربانی کا تو دن. اس کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجۃ الحرام کی غروب آفتاب, سورج ڈوب جانے تک, ٹھیک ہے, یہ قربانی کا وقت ہے. ٹھیک ہے. اس بیچ میں اگر کوئی صاحب نصاب تھا اور پہلے سے تھا تو قربانی واجب ہی ہے اس پہ, یا کیا کہتے ہیں ایک دم آخری وقت میں بھی اگر وہ صاحب نصاب بن گیا, جی, 12 کے عصر میں بن گیا, تو بھی اس پہ قربانی واجب رہے گی. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, ایسا ہے کہ یہ ایام نکل گئے تو کیا ہوگا؟ چلیں ہم آپ کے اور سوالات دیتے, پھر انشاءاللہ کچھ میرے ذہن میں سوال ہے انشاءاللہ وہ میں لیتا ہوں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شہباز اتاری, بہار اسٹیٹ پورنیہ ڈویژن کٹیہار ڈسٹرکٹ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال ہے, قربانی سب کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے یا ہر شخص کے لیے الگ الگ ہوگی؟ مفتی صاحب, یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی ننا منا سا جو ہے نا چھوٹا سا دکھنے والا بکرا ہوتا ہے اور وہ پورے گھر کی طرف سے قربان ہو جاتا ہے. اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑا کرتے ہیں, کیونکہ بڑا سب کر دیتے کرنا ہیں ہے, تاکہ سب 10 لوگوں کے لیے تو سب کے لیے ہو جائے نا پھر بڑا, اس لیے بڑا کرتے ہیں. یہ آج کل بعض بد مذہبوں کے یہاں ٹرینڈ چل پڑا اس طرح کا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. صرف ایک بکرا قربان کر دینا, اگر کئی افراد گھر میں صاحب نصاب ہیں, صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے وہ گزر چکا ہے, ہمارے سوال پہلے سوال میں بیان کیا جا چکا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے, وہی. جی. تو اگر گھر کے اندر ایسا ہے کہ کئی افراد صاحب نصاب ہیں, تو ان ساروں پر قربانی واجب ہوگی. ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے گی. جی. ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا, کسی کا بھی واجب ادا نہیں ہوگا, یعنی ایک کا بھی نہیں ہوگا, بلکہ ایک سے زیادہ جو حصے بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے. لہٰذا کسی ایک طے شدہ فرد ہی کی طرف سے بکرا قربان کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک سے زیادہ اس میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو یہ غور کر رہا ہوں مفتی صاحب کی ابھی چونکہ گولڈ اتنا مہنگا ہو چکا ہے, سلور بھی دیکھے تو یہ بالکل آسمان چھو رہا ہے. اسلامی بھائیوں پر تو یعنی کچھ ایسے گھر میں افراد ہوں گے, یعنی شوہر ایسے ہوں گے کہ جن پر قربانی واجب نہیں ہوں گی, لیکن ان کی بیویوں پر قربانی واجب ہوں گی. اب آپ دیکھ لیں ندیم بھائی, مثال کے طور پر 1 تولہ سونا کسی کے پاس ہے, جی, اور عام طور سے عورتوں کے پاس ہوتا ہے, جی, یا آدھا تولہ سونا ہے. جی, کان کی ایئرنگ ہوتی ہے, جی, ہاتھ کے کڑے ہوتے ہیں, نارمل ہی چیز ہے, گلے کا ہار ہوتا ہے. اگر چلیے گلے کا ہار ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا, لیکن کچھ چین وغیرہ ہوتی ہے, پائجاب ہے, رنگز ہیں, دیگر چیزیں ہیں. تو یہ سونے کی چیز جو عام طور سے ہوتی ہے, گلے کا, کان کا اور ہاتھ کے کنگن. صحیح ہے, صحیح ہے. اس میں سے اگر آدھے تولے کی بھی ہو اور ایک چاندی کی انگوٹھی ہو, جی, حالانکہ سونے کی انگوٹھی ہوتی ہے لیکن میں چاندی کی کہہ رہا ہوں, اب دونوں کا نصاب آپ دیکھ لیجئے, جی, 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 تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے. جی, بالکل ایسا ہی ہے. اسی طریقے سے آدھا تولہ سونا ہے کسی کے پاس اور 1 روپیہ بھی اس کے پاس ہے, صرف 1 روپیہ, اب دونوں کو ملا لیجئے
52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच। हम्म। तो चूंकि ये 52.5 तोला चांदी की कीमत को जो चीज़ पहुंच जाएगी उन पर कुर्बानी वाजिब है। फिर भी इसमें अंदाज ये होता है मुफ्ती साहब, किसी ने लिखा था, मैंने स्टेटस देखा था तो एक मुस्कुराहट का सबब बना था कि हमारे यहाँ मामला ऐसा है कि जो शोहर है वो गरीब है और वो घर में कई बीवियाँ ऐसी है जो मालिक निसाब होती है और वो गरीब शोहर जो है ना इनकी ज़कातें और इनकी कुर्बानी अदा कर रहा होता है। सही सही है। ये भी मुझे लगता है कि इसको पता नहीं इसको कैसा शोहर कहेंगे कि होता है, एक बर्डन होता है, चीज़ें होती हैं। इस पर भी अगर मुफ्ती साहब वजाहत कर दे कि वाजिब इस पर हैं तो क्या ये प्रेशर करेंगी या मजबूर करेंगी? अगर शौहर खुशदिली के साथ इनकी तरफ से कुर्बानी कर दे रहा है या ज़कात दे रहा है जी, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं जी। लेकिन अगर शौहर खुशदिली के साथ नहीं कर रहा या शौहर इनकार कर रहा है जी, तो इन्हें अपने सोने चांदी की ज़कात, पैसों की ज़कात खुद ही निकालना है और इसी तरीके से कुर्बानी भी खुद ही करना देना है। सदक़ा फ़ित्र भी इन्हें खुद निकालना है जो ईद के दिन निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें इन पर वाजिब है, इनके शौहर पर वाजिब नहीं है। और ईद के मौके पे गालिबन आपने एक सिलसिला किया था रमज़ान शरीफ में, वो रमज़ान के मसाइल जो थे और ज़कात के मसाइल, तो उसमें ज़कात के अहकाम का जो सिलसिला हुआ था उसमें इसको भी बताया गया था कि कुर्बानी ये ज़कात जो है वो औरत पर वाजिब है। अब अगर शौहर इनकार करता है तो वो बीवी को अपने माल से निकालना पड़ेगा। अब बीवी कहती है कि मैं कमाती नहीं हूँ, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। अगर वो उसके पास इतने पैसे नहीं है तो वो उस सोना या चांदी को बेचकर जी अपनी कुर्बानी अदा करे। अगर शौहर नहीं अदा कर रहा है या उसके पास पैसे नहीं है तो उसको बेचकर उस पर कुर्बानी करना या ज़कात देना वाजिब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलें इसका भी ख्याल रखा जाए। नदीम भाई जो कुर्बानी की बात चली थी कि एक ही बकरा सबकी तरफ से कुर्बान करना जी, अच्छा ये इसकी भी एक वजह जो होती है ना, एक तो इल्म दीन से दूरी है, सही है, और दूसरी बाज़ औक़ात पता भी होती है कि सबको कुर्बानी करनी है, लेकिन एक बड़ा सा जानवर लेकर आते हैं। आमतौर पर ये देखा है मैंने कि वो एक बड़ी हाइट का होता है, 70-80 हज़ार का, लाख 1.5 लाख का होता है। उसकी वजह होती है कि शोहरत, लोग क्या कहेंगे, अगर नहीं लाएंगे तो पिछले साल लाए थे 80 हज़ार का, इस बार भी वो तुम कंपटीशन चलता है ना, सबसे बड़ा लोगों को दिखाना है ना, पूरी एक बिरादरी में एक नाम हो, पूरे महल्ले में नाम हो, तो बड़ा आता है। वो भी इसलिए अगर इसका भी खौफ ना हो ना तो शायद एक बकरा भी ना है। ये भी एक बाज़ों का धोरा होता है। तो ये अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं है और ये सब और 20,000 का ही बकरा ले लें, 25,000 का, जो कुर्बानी के शराइत को पूरा उतरता हो, उस शराइत का बकरा ले लें, 4 बकरे ले लें, या जो हमारे मुल्की कानून और शरई कानून के एतबार से जो जानवर ज़बा होते हैं, बड़े जानवर ज़बा होते हैं जी, उसमें हिस्सा ले लें, सही शरई एतबार से उसमें कुर्बानी कर लें। अच्छा इसमें फिर ये भी है ना मुफ्ती साहब, जैसे पॉइंट चला है तो अर्ज़ भी कर दूं कि अगर कोई इस तरह का अच्छा खूबसूरत सा और एक बकरा लेकर आता है और वो घुमा भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ये बदगुमानी नहीं करेंगे हम कि जनाब ये दिखावे के लिए ऐसा कर रहा है। ये तो उसके लिए हमने बात बयान कर दी कि भाई ऐसी अगर कुछ नीयत है तो इस पर ज़रा गौर कर ले कि नीयत किधर की है। हम हुक्म नहीं लगा सकते किसी के दिल के अंदर की। सही है, ऐसा ही है जी। नेक्स्ट सवाल दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद जिशान रज़ा तारी, मैं कानपुर शहर से बोल रहा हूँ। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है, क्या नाबालिग कुर्बानी कर सकता है? जी मुफ्ती साहब, बच्चे जो नाबालिग हैं क्या वो कुर्बानी कर सकते हैं? कुर्बानी नाबालिग, अगर ये मुराद है कि ज़बा करना, अगर ये मुराद है तो वो नाबालिग बच्चा जो जिस्म जिस्मानियत के एतबार से सही है और वो कुर्बानी करने को समझता भी है, रगे जो कुर्बानी करने में काटना ज़रूरी है वो काट सकता हो, तो ऐसी सूरत में वो ज़बह कर सकता है। ठीक है। और ये अपनी तरफ से, इससे मुझे लग रहा है देना मुराद है कि अपनी तरफ से अगर कुर्बानी करना चाहे तो नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। हाँ, तो अगर वही मैंने इसलिए दूसरा पहलू भी वो ले लिया, ठीक है, कि अगर नाबालिग से की कुर्बानी करना है मुराद तो नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। हाँ, अगर उसके वालिद या उसके सरपरस्त अपनी तरफ से कुर्बानी कर दें तो ये मुस्तहब है, कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, माशाअल्लाह। नेक्स्ट सवाल दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नोमानत तारी टांडा से, मेरा सवाल ये है, जानवरों पर जुल्म करना कहाँ तक सही है?
بعض افراد قربانی کے جانور کو زیادہ تکلیف دیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بالکل یہ بھی یوں سمجھیے کہ بڑا ہی معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. جانور لا کر کے بچوں کو تھما دیے جاتے ہیں، بچے دن بھر اس کو دوڑا رہے ہیں. ابھی تو گرمیوں کے دن ہیں اور بالکل پیاسا ہے، بھوکا ہے، بچے پکڑ کے رسی کھینچ رہے ہیں. اچھا، کان پکڑ پکڑ کے ایک بھائی نے ادھر سے پکڑا ہوا ہے، دوسرے بھائی نے ادھر سے پکڑا ہوا ہے، اور دونوں کھینچ کھینچ کر جو ہے وہ لے جا رہے ہیں. وہ ادھر لے جاتا ہے، وہ ادھر لے جاتا ہے. اور جو سین ہوتے ہیں نا مارکیٹ میں اور گلیوں میں، محلوں میں، الامان والحفیظ. اچھا، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ لا کر بلڈنگ کے نیچے باندھ دیا گیا، اس کو پانی دینے والا کوئی نہیں، اس کو چارہ دینے والا کوئی نہیں. ایک تعداد ہوتی ہے جو ان کا انتظام و اہتمام کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. وہ چلا رہا ہے، وہ گرمی میں جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. اچھا، کوئی بعید نہیں کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوں کہ قربانی کے لیے جانور لے کر آئے لیکن وہ دم توڑ گیا، اس کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے یا دیگر چیزوں کی وجہ سے بیمار ہو گیا، اس کا علاج نہیں کروایا. اس کے علاوہ بھی دیگر بھی ظلم کے انداز اختیار کیے جا سکتے ہیں، یعنی لوگ کرتے ہیں. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے، کیا آپ میسج دیں گے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے؟ جانور کو ذبح کرنے یا لانے کے بعد جیسا آپ نے ذکر کیا، کسی بھی طریقے کی اذیت تکلیف دینا ناجائز منع ہے. اب جیسے ذبح کرتے وقت ہی قبلے کا تعین ہو جانا چاہیے، پتھریلی زمین نہ ہو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور قبلہ رخ کیسے کرنا ہے تو گھسیٹ کرنا کریں، ہے نا، تاکہ اس کو اسی طرح سے گرائیں تاکہ دیگر چیزیں مطلب ذبح کرتے وقت جو شرعی احکام ہیں کس طریقے سے اس کو ذبح کیا جائے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، اس کی رگیں برابر کٹ سکیں. تو یہ اس یعنی جانوروں پر ظلم کرنا بعض انسانوں پر ظلم کرنے کی طرح کہا گیا. تو ذبح کرنے کے بعد روح نکلنے سے قبل بے زبان جانوروں کو بلا وجہ تکلیف دینے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں مرنے کے بعد عذاب کے لیے یہی جانور ان پر مسلط نہ کر دیا جائے. انسان نے ناحق کسی چوپائے کو مارا، اسے بھوکا یا پیاسا رکھا یا اس سے طاقت سے زیادہ کام لیا تو قیامت کے دن اس سے اسی کے مثل بدلہ لیا جائے گا جو اس نے جانور پر ظلم کیا یا اسے بھوکا رکھا. تو یہ مطلب حدیث کے یہ الفاظ نہیں ہے بلکہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کے اندر یہ اس کا خلاصہ لکھا ہوا ہے. اس پر یہ حدیث اس حدیث سے لیا گیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے اور اسے ویسے ہی عذاب دے رہی ہے جیسے اس عورت نے دنیا میں قید کر کے بھوکا رکھ کر اسے تکلیف دی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ معاملہ ہے، اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. یہ تو بات کا بھی ہوا کہ دین اسلام کی کتنی خوبصورتی ہے. سبحان، ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے. یعنی ایک طرف تو جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے اور یہ عبادت ہے، اور یہ چونکہ فطرت کے مطابق ہے وہ تو کرنا ہی ہے. یعنی ایک نیچر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے اور یہ ہو رہا ہے تو یہ کرنا ہی ہے. لیکن دوسری طرف کتنا خوبصورت میسج دیا کہ ایک طرف اس کی جان ذبح اس کو کرنا ہے، اس سے پہلے فرمایا کہ جتنا ہو سکے اس کو آسانی کے ساتھ لے کر جاؤ. اس کے سامنے یہاں تک فرمایا کہ چھری بھی تیز نہ کرو، بلکہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا نا کہ اس کو گھسیٹ کر لے کے جا رہا ہے تو آپ ناراض ہوئے اس پر، اور فرمایا کہ اس کو موت کی طرف آسانی کے ساتھ لے کر جاؤ. اس کے ساتھ میں جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں، اس کو 70 مرتبہ فرمایا نا کہ 70 مرتبہ دانا اس کے سامنے. امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں فرمایا، اسی ہفتے سنیچر کو جو مدنی مذاکرہ ہوا، امیر اہل سنت نے فرمایا کہ جانور لے کر تو آئے ہیں لیکن اس کو 70 مرتبہ دانا پانی دکھائیں. جی اللہ اللہ اللہ. تو یہ اتنی احتیاط ہے کہ وہ بھوکا نہ رہے، اس کی بھوک پیاس کا خیال رکھا جائے. اور پلیز جو بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں بچوں کو بھی ذرا سمجھائیں پلیز، اس طرح کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، وہ بے زبان جانور وہ کس کو جا کر فریاد کرے، وہ کس کے سامنے جو ہے نا وہ جا کر روئے کہ یار ان کو تکلیف ہو رہی ہے. اچھا، یہ تو یعنی وہ جانور ہے جو اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے. عمومی بھی جو جانور ہیں ان کو بھی ہمیں تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. اور مفتی صاحب نے جیسا بتایا کہ بعض انسانوں کو تکلیف دینے کے مترادف ہیں، بلکہ اس پوائنٹ کو دیکھ کر اگر دیکھا جائے تو انسانوں سے زیادہ سخت جانوروں پر ظلم کرنا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کو تکلیف دینے کے بعد تو آپ معافی مانگ سکتے ہیں، یار جانور سے معافی مانگنے کہاں جائیں گے آپ؟ کیسے ہوگا کام؟ یہ تکلیف دے دی اور قیامت کے دن پھر جو ہے نا اس کا
حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. نیکسٹ سوال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شبیر اتاری نوادہ بہار سے. میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کیسے تقسیم کیا جائے؟ جی مفتی صاحب اس سوال کا جواب. اگر بڑے جانور میں چند افراد کا حصہ ہے تو اب اندازے سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ جس کا جتنا حصہ ہے اس کو وزن کر کے برابر برابر ہی تقسیم کیا جائے گا. اور اگر کیا کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ مل کر ایک شخص کو ہبہ کر دیں اور پھر وہ کم زیادہ پھر اگر تقسیم کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ گوشت تقسیم یعنی جو قربانی کرنے والے ہیں اگر بڑے جانور میں حصہ لیے ہیں تو ان کو اس طرح سے تقسیم کیا جائے گا. اور اگر خود کا جانور ہے یا جو ہم نے تقسیم کرنے کے بعد ہمیں جو گوشت ملا تو اس کو عوام میں کیسے تقسیم کیا جائے گا یا اس کا کیا ہوگا، تو اس کا یہ طریقہ مستحب طریقہ یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ جو ہے فقراء مساکین کو دیا جائے، جی. دوسرا حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، جی. اور تیسرا حصہ وہ خود اپنے کھانے کے لیے اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے رکھے. جی ہوا تھا نا ایک اعتراض کے بارے میں ندیم اپنے اعظم بھائی نے کہا تھا کہ غریب یاد آتے ہیں. الحمدللہ ایک باقاعدہ پورا حصہ ہمارے دین نے رکھا ہے کہ 3 حصے کرو اور ایک حصہ جو ہے نا وہ غریب کو دو. یعنی اور ان ایام نہر کے اندر کثرت سے جو ہے وہ غربا اور مساکین جو ہے وہ ماشاءاللہ پورے سال اجتماعی قربانی جو ہوتی ہے مفتی صاحب جو باہر جو کی جاتی ہے ہمارے ملک میں کئی جگہ ہوتی ہے تو وہاں تو پورا گوشت جو ہے نا وہ جانوروں لوگ کا ہے نا آج کل یہ اجتماعی قربانی میں بعض جگہ پر یہ اعتراض بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گوشت کہاں تقسیم کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ سارا یعنی جانور ذبح ہونے کے بعد گوشت تقسیم ہو گیا، اس کے باوجود لینے والے کھڑے رہ جاتے ہیں. اللہ اتنا اچھا. پھر دیکھو مفتی صاحب 700-800 روپے کلو، 1000 روپے کلو، یعنی اب تو اور زیادہ مہنگا. یعنی کئی لوگ ایسے ہیں کہ مڈل کلاس والے ہوتے وہ بھی یہ لانے کی گھر میں ہمت نہیں کرتے جلدی سے، اور ان دنوں میں غریب جو ہے وہ موج کر رہا ہوتا ہے، الگ الگ ڈشیں بنا رہا ہوتا ہے. تو کتنی بڑی خیر بھائی آپ نے کہا کہ غریب موج کر رہا ہوتا ہے. ماشاءاللہ یہ ہمارے اسلام کی یہ خصوصیات ہے کہ غمخواری، خیر خواہی مسلمان کی یہ کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز میں یہاں کہوں گا کہ ہمارے یہاں بعض مواقع ایسے بھی ہوتے ہیں، مالدار لوگ بھی یہ کرتے ہیں کہ غربا کو کچھ تھوڑا موڑا ادھر ادھر سے دے دیا. وہ پچھلی بار آپ نے اس کو اچھے سے بیان کیا تھا، شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت کی گنجائش نہیں ہے کہ پچھلے سال جو آپ نے بیان کیا اتنی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر سکے. لیکن وہ یاد آ گیا مجھے کہ کیسے چھٹڑے اور کیسے کیا اور کیا کیا وہ تقسیم کر دیتے ہیں. ایک تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن فقراء مساکین کو آپ دے رہے ہیں ان کو بھی اچھی بوٹی دیں، ہے نا، اچھا گوشت دیں. ایک تو یہ یاد رکھنا چاہیے. دوسرا مجھے بعض جگہ پر ایسا بھی میرے پاس خود فون آتے ہیں بہت سارے لوگوں کے جی کیا ہمیں ہمارے علاقے میں یا ہم لوگوں تک گوشت ہی نہیں پہنچتا. تو میرا اپنا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے 1-8 کلو 1.5 کلو میں اپنا محفوظ کر لیا، باقی مجھے جو ایسے لوگ یعنی لگتا ہے کہ تک نہیں پہنچتا ہے، جن کو مجھے معلوم ہے کہ فلاں کیا نہیں پہنچتا ہے یا اس علاقے میں نہیں پہنچتا ہے، تو ان لوگوں کو بھی میں بھیجنے کی کوشش کرتا ہوں تلوسہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہی انداز ہونا چاہیے کہ ہم تلاش کریں اور ان تک پہنچے جن تک عموماً یہ چیزیں نہیں پہنچتی. سوالات اور بھی ہیں، نیکسٹ سوال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی طور پر قربانی اجتماعی طور پر کرنا چاہے اور اس کا مال سے جو پروفٹ ہو اس کو غریب مسکین یا جو ایسے ایجوکیشن پڑھنے والے اسلامی بھائی یا ایسے جن کے گھر میں راشن نہیں ان کو وہ مال دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ یہ بڑا اہم ترین سوال ہے. جی اجتماعی قربانی کرنے کے بہت سارے شرائط ہیں. جی ہم پر کسی کے قربانی کو اپنے اوپر مسلط کرنا یعنی لے کر کسی کا حصہ واجب کرنا ہم پر لازم نہیں ہے. لیکن جو قربانی کرنے کے وجوب کے جو شرائط ہیں یا ذبح کے اور دیگر معاملات کے
اجتماعی قربانی کرنے کے کہ کتنی رقم کس کی ہونا چاہیے, کیسے تقسیم ہوگا, یعنی رقم کیسے کیسے لی جا سکتی ہے, پھر وہ تقسیم کیسے ہوگا, تو یہ سارے معاملہ اور بھی بہت کچھ ہے, بہت تفصیل ہے, بہت تفصیل ہے اس کی. تو یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر واقعی علماء کرام, مفتیان کرام کی موجودگی میں, شرعی رہنمائی میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو اجتماعی قربانی کی جائے. ورنہ جو چیز یہ بتایا گیا کہ ہم کیا کہتے ہیں, ہم اس کو غریبوں کے لیے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں, اس کے بچی ہوئی رقم, تو یہ اس کے ایک مسائل ہیں خود, ایک کہ کہاں کیا جا سکتا ہے, کہاں نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس کو مفتی صاحب میں یہ کہوں کہ یہ ایسا تفصیل طلب ایک سمجھے کہ جواب ہے کہ مفتی صاحب کے پاس جانا چاہیے, اپنی سچویشن دیگر چیزیں بھی, کیونکہ ایسا لگ رہا ہے مفتی صاحب کچھ لوگوں نے اس کو بزنس بنا لیا. یہ میں اس کی طرف آنے والا تھا, تو آپ نے جو بر وقت اس کو کہہ دیا کہ یہ بزنس کے طور پر یا غریبوں کی خیرخواہی کے نام پر اس طرح سے کیا جا رہا ہے, جس سے بہت سے دینی مدارس, دینی لوگوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے, اور آدمی اپنے ذات کے لیے نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے. تو اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کون سی چیز کس کو کرنا ہے, کون سی چیز کس کو نہیں کرنا ہے. لکل رجال مجال, ہر آدمی کا ایک میدان ہے اور ہر میدان کے افراد ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو اچھا, پھر اس میں ابھی ہم مفتی صاحب سے ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے پروگرام سے پہلے بھی, کہ ہر ایسی جگہ پر کہ جہاں پر اجتماعی قربانی کا اناؤنسمنٹ ہو, وہاں پر ایسے بے دھڑک بھی جو ہے وہ حصہ لے لینا, اس میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے, کہیں نہ کہیں تحقیق کرنے کے بعد میں اور علماء سے مشورہ تو ضرور کرنا چاہیے. خصوصاً یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ شرعی تقاضوں کے مطابق ہو رہی ہے نہیں, بالکل صحیح ہے, اور سارے کے سارے وہ اہل سنت کے مطابق ہو رہی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, بڑی اہم بات ہے. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب کو جی نیکسٹ سوال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جنید اتاری اتراکھنڈ سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, اگر کسی نے قربانی نہیں کی تو کیا بعد میں کر سکتا ہے, یا کوئی اور طریقہ ہے جس سے واجب ادا ہو جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب. قربانی کے ایام 10, 11, 12 کے غروب آفتاب تک قربانی کر لینا ہی واجب ہے, جس پر صاحب نصاب جو شرائط بیان کیے گئے ان کے مطابق. جی. اگر کسی نے ان ایام میں جان بوجھ کر یا کسی وجہ سے اس قربانی ادا نہ کر سکا, تو اب لازم ہے اس کے اوپر کہ قربانی کے لائق ایک بکرا یا اس کی قیمت یہ کسی فقیر شرعی کو دے. یعنی اگر وہ حصے والی قربانی میں کچھ پیسے ملا کر وہ کر لیتا تھا تو اب وہ نہیں چلے گا. جی. اب اس کو قربانی کے لائق بکرا یا اس کی قیمت وہ صدقہ کرنا پڑے گا. یعنی اور وہ صدقہ کرنا واجب ہے اس پر. صحیح ہے. اگر اس نے سوچا کہ چلو آئندہ سال کر لیں گے, آئندہ سال کی قربانی میں ڈبل کر لیں گے, تو یہ بھی نہیں چلے گا. صحیح. اس کو بعد میں صدقہ کرنا پڑے گا اور یہ واجب ہے یہ دینا. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ سوال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عدنان امروہہ ڈسٹرکٹ سے. حضرت سوال یہ تھا کہ اگر بکرے کا سینگ ٹوٹا ہو یا کان کٹا ہو یا کوئی اور عضو کم ہو تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ اس کا جواب عرض فرما دیجیے. السلام علیکم. بالکل مفتی صاحب انشاءاللہ جواب ارشاد فرمائیں گے. نعمان رضا اتاری ہیں, انہوں نے بھی یہی سوال کیا ہے جو ابھی وائس میں کہا گیا. تو یہ عموماً لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں, مارکیٹ جاتے تو دیکھتے ہیں سنگ ٹوٹا ہوا ہے, یا اچھا تھوڑا ٹیڑھا بھی ہوتا ہے نا تو بھی پوچھتے ہیں, فوٹو بھی بھیجتے ہیں. ایسے دنوں میں تو یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ مارکیٹ میں پہنچ گئے خریدنے کے لیے, وہاں سے فون آتے ہیں. جی. قربانی کے 3 دنوں تک تو خاص کر یہ جو ابھی خریدنے کا دور چل رہا ہے, جی, تو رات میں 12 بج رہا ہے کہ 1 بج رہا ہے کہ 2 بج رہا ہے. ان کو اتنا خیر وہ ان کی ہم حاضر ہیں اس کے لیے. صحیح ہے. لیکن بہرحال یہ کہ رات میں ہی ہے, موسم کے اعتبار سے بھی اور حالات کے اعتبار سے بھی. بہرحال اگر قربانی کے جانور کا سینگ جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے, یعنی لڑ رہا تھا یا بچوں نے لڑایا, اس کی وجہ سے اگر وہ جڑ سے ٹوٹ گیا
تب تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر سینگ نکلا ہی نہیں, پیدائشی سینگ نہ ہو, تب تو اس کی قربانی ہو جائے گی. اگر جڑ سے سینگ ٹوٹ گئی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. آدھا سینگ ٹوٹ گئی یا آدھے سے زائد بھی ٹوٹ گئی یا اوپر کا کور نکل گیا جی تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے, قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں, کان کٹا ہوا ہوتا ہے. جی تو کان مثال کے طور پہ 9 انچ کا کان ہے, ایک سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. جی 9 انچ کا کان ہے جی تو 3 انچ یا اس سے کم کٹا ہوا ہے تب تو اس کی قربانی جائز ہے. جی لیکن 3 انچ سے زائد کٹا ہوا ہے, اب یہ عیب ہے. آنکھیں 2 آنکھ ہے, اس میں سے ایک آنکھ سے دیکھ نہیں رہا ہے, اب یہ عیب ہے. لنگڑا ہے, اگر پیر ٹیک کے نہیں چل پا رہا ہے, ایک تو یہ کہ پیر ٹیک کے چل لے رہا ہے اور ایک یہ کہ چل ہی نہیں پا رہا ہے, وہ پیر ٹانگ اٹھا کے چلتا ہے, اب یہ عیب ہے. بکری ہے, اس کے تھن سوکھ گئے ہیں, یہ عیب ہے. تو اس طریقے کی چیزیں اگر ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے. صحیح. چلیں ماشاءاللہ. جی نیکسٹ سوال دیجیے گا, پھر پروگرام کا وقت بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے, لیکن بیک ٹو بیک آپ سوالات دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعمان اتاری مراد آباد ڈسٹرکٹ سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, قربانی کرنے میں کیا کیا نیتیں ہو سکتی ہیں, جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا کہ قربانی کرنے میں نیت کیا ہو. نیتوں ہی کے معاملات ہیں, نیتوں پر ہی یوں سمجھیے کہ ثواب کا دار و مدار ہے. مفتی صاحب نیت کیا ہو؟ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ نیتیں سیکھتے ہی رہیں گے. سبحان امیر اہل سنت نے حدیث بیان کی ہے کہ نیت المومن خیر من عملی. جی بار بار امیر اہل سنت بیان کرتے ہیں جی کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو اچھی اچھی نیتیں کرنا چاہیے. مثلا یہ کہ جانور ذبح کرنے میں اللہ رضا الہی کی نیت کرتا ہوں, اللہ ہر حال میں شریعت کا دامن تھامے رکھوں گا. قربانی کی کھالوں سے فقراء مساکین یا کسی دینی اہل سنت کے دینی ادارے کی مدد کروں گا. جی کوئی بدسلوکی کیا, کوئی معاملہ ہو گیا تو اظہار غصہ نہیں کروں گا, بد اخلاقی نہیں کروں گا. قربانی کی کھالوں کے سبب کتنی بھی مصروفیات کیوں نہ ہو, نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کروں گا, اور کپڑے وغیرہ کو نجاست سے بچانے کی کوشش کروں گا. مسجد گھر وغیرہ میں کو جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خون آلود ہونے سے بچاؤں گا. اسی طریقے سے خون آلود وغیرہ کپڑوں کو لے کر مسجد میں نہیں جاؤں گا. مسجد کو چونکہ بو سے بچانا واجب ہے. اور اب موجودہ دور کے اعتبار سے یہ کہ کھال تو مدارس دینی تنظیموں دینی اداروں کو دینا چاہیے جو اہل سنت و جماعت کے. صرف یہ بیچ میں ضمناً عرض کر دے رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہمارے ملک میں اس کی اتنی قیمت نہیں مل رہی ہے. جی تو اب کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو پہلے اس کی قیمت ہوتی تھی کم سے کم 200-500 روپے اس ادارے کو خیر خواہی کی نیت سے دے دے, یا اگر عالم دین کو دیتے تھے, اپنے مسجد کو دیتے تھے, یا جہاں بھی دیتے تھے پہلے, تو وہاں اس سلسلے کو برقرار رکھیں تاکہ وہ ثواب جاریہ رہے. اور لوگوں کا کیا کہتے ہیں جنہوں نے ان کی مدد کی ہے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. ایسے بہت ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں. اچھا مفتی صاحب, یہ پروگرام اتنا طویل ہے کہ اگر ہم مزید بھی گفتگو کریں تو میرا خیال ہے ہوتی ہی رہیں گی, اور کئی سارے مسائل ہیں جو اب بھی باقی ہیں. ممکن ہوا تو انشاءاللہ الکریم انہی ایام میں ایک آدھ ایپیسوڈ ہم دوبارہ سے ڈیزائن کر لیں گے, لے آئیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے, اور مزید بھی سوالات کو ہم شامل کر لیں گے. ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے, لیکن اب بھی بہت ساری چیزیں ہماری باقی ہیں. اللہ پاک ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شریعت کے احکام کی بجا آوری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہم اپنی قربانی کو صحیح ادا کریں, ثواب کی نیت سے ادا کریں, اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم ادا کریں, غریبوں کی خیر خواہی بھی کریں, اور علم دین بھی سیکھتے رہیں. جس پر جو چیز واجب ہے اس کا علم بھی سیکھیں, تاکہ وہ واجب جو ہے وہ پراپر ادا ہو, کمپلیٹ ادا ہو, اس کے تقاضوں کے مطابق ادا ہو, کہیں بھی کوئی ایسی مسٹیک غلطی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں ضائع ہو جائیں. یہ بات صرف قربانی کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر عبادت کے لیے ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے رہیے گا. ان ایام میں انشاءاللہ الکریم آپ پروگرامز دیکھیں گے تو حج کے تعلق سے تو ماشاءاللہ اجتماعات ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہی.
اس طرح کے پروگرامز آپ دیکھیں گے FJN چینل پر تو قربانی کے واقعات، اس کی حکمتیں، اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جزا رکھی ہے اور اس کے ترک پر جو سزا رکھی ہے وہ سارا ہی آپ سنیں گے سمجھیں گے، تاکہ ہماری قربانی کرنے کا ذہن بھی بنے اور ہم پراپر ایک اچھے انداز میں اپنے اس فریضے کو انجام دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان مبارک عید مبارک مبارک سبھی کو عید مبارک